ویلکم کہتا ہوں اور خدا سے آپ لوگوں کے لیے، آپ کے خاندانوں کے لیے دل سے برکت کی دعا مانگتا ہوں۔ اور مجھے اچھا لگا کہ اناؤنسمنٹ ہم نے کی تھی، ہم تھوڑے ہوں زیادہ ہوں، ہم خدا کی میز پر آنے والے ہیں اس سنڈے کو۔ اپنے پورے سال کے جو پلان ہے ہمارا کہ ہر مہینے کے پہلے سنڈے کو ہم خدا کی میز پر آتے ہیں، اور ہم تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں، ہم اس بات سے قطع نظر جتنے بھی ہیں خدا کی میز پر آئیں گے۔ اور اس کے لیے آج ہم خدا کی میز پر بھی آئیں گے۔ مجھے کچھ لوگوں نے نیو ایئر والے دن یہ ریکویسٹ کی تھی کہ ہم استقامت کے لیے، کنفرمیشن کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا چاہتے ہیں۔ ان میں سے مجھے دو جوان ہی نظر آ رہے ہیں، باقی شاید لوگ ادھر نہیں ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ جس دن بھی ہم یہ کریں اس میں میکسیمم لوگ آئیں۔ میرا خیال تھا کہ ہم اسی سنڈے کنفرمیشن کے لیے بھی انہیں کال کریں گے اور انہیں ان کے بنیادی ایمان کے اقرار کے ساتھ خدا کی کلیسیا کا باقاعدہ رکن بنائیں گے۔ تو آج میں اس بات کے لیے بھی اعلان کرتا ہوں کہ بشرط صحت و حیات خداوند نے چاہا تو نیکسٹ جب ہماری، چونکہ اس کنفرمیشن کا تعلق عشاء بانی کی عبادت کے ساتھ ہے، تو ہم اگلی عشاء بانی میں ان لوگوں کو، بیٹیوں کو، بیٹوں کو، جتنے بھی اس میں انٹرسٹڈ ہیں، ہم ان کو خدا کے حضور میں لا کر ان کے لیے اس کنفرمیشن کی عبادت کے لیے، رسم استقامت کے لیے، انہیں استحکام کرنے کے لیے، مستقیم ہونے کے لیے بھی خدا کے مذبح پر لائیں گے۔ چونکہ آج بہت تھوڑے لوگ ہیں، تو نیکسٹ جو ہماری عشاء بانی کی عبادت ہوگی اس میں ہم اس رسم کو بھی ادا کر کے خداوند یسوع مسیح کو شخصی طور پر اپنے ایمان، اس کو اپنا شخصی نجات دہندہ کے طور پر قبول کر کے ہم اس کلیسیا کا اور خدا کے بدن کا حصہ بنیں گے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، سلامتی دے۔ کتنے لوگ جانتے ہیں آج کے دن کی امپورٹنس کو، اسپیشلٹی کو؟ ایک بندہ، اور 2 3 4 5، ہاں چلے۔ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے۔ جی کیرل، کیا نام کیرل ہی آپ کا بیٹا؟ وڈ یو لیڈ اس کہ کیا اسپیشلٹی ہے آج کے دن کی؟ بیٹھے بیٹھے بتا دیں، کوئی بات نہیں۔ آج کے دن کی اسپیشلٹی ہے کہ یسوع مسیح غیر قوموں کے لیے بھی آئے تھے، نہ صرف مسیحیوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے آئے تھے، چاہے وہ غیر قوم ہو یا مسیحی۔ اچھا، خداوند آپ کو برکت دے۔ میں نے جیسے کہ آج ہمارے اس بورڈ پر، وائٹ بورڈ پر میں نے لکھا ہے ظہور المسیح بر، یہ کچھ مدد کر دیا ہوگا عنوان آج کا، ہاں، غیر اقوام۔ سیانے لوگ نقل کر لیتے ہیں، اور نقل رحم عقل باعث، نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہے۔ تو یہ آج کا موضوع جو میں نے اس پر لکھا ہے بورڈ پر، یہ آج کی، چونکہ ہم نے پچھلے جو ہماری کرسمس کی عبادات تھی ان میں بھی اسی متن کو چنا تھا، لیکن اس میں ہم نے انہی مجوسیوں کے کردار کو، ان کے کریکٹر کو ہم نے کسی اور انداز سے دیکھا تھا۔ لیکن آج بھی یہی لوگ ہماری آج کی عبادت کے اور ہمارے سرمن کا حصہ ہے، لیکن آج ہم اسی چیپٹر کو، اسی حصے کو، انہی آیات کو کسی اور کانٹیکسٹ میں دیکھیں گے کہ یہ لوگ جو مجوسی کہلاتے ہیں، پوری دنیا میں کرسمس اور نیو ایئر کے بعد آنے والے پہلے سنڈے کو عید ظہور، یا اس کا دوسرا ایک نام اور بھی ہے تھیوفنی کے نام سے اس عید کو پکارتے ہیں۔ اور اس کی عید کو باقاعدہ طور پر جس طرح سے ہم نے کرسمس کو اور نیو ایئر کو سیلیبریٹ کیا ہے، اس تہوار کو بھی، اسے اردو میں ہم کہہ سکتے ہیں اس کا ترجمہ کہ مجوسیوں کی
عید. اب یاد رہے گا، میں نے پچھلے سال بھی بتایا تھا اور انہی لفظوں میں بتایا تھا. آج پھر سے اس بات کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اگر ہماری زندگی میں یقیناً خدا ہمیں اپنے فضل میں لپیٹ کر جب نیکسٹ ایئر اس دن کے لیے ہمیں یہاں فراہم ہونے کے لیے فضل دے، تو اگلی بار ہم اتنے لا علم ہو کر نہ بیٹھے ہوں، بلکہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ یہ تھیوفنی یعنی عید ظہور المسیح یا مجوسیوں کی عید کے نام سے اس آج کے دن کو، اس پہلے سنڈے کو جو مناتے ہیں مسیحی پوری دنیا میں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کرسمس اور نیو ایئر کا سیزن ابھی تک جاری ہے. اور آج کی اس عبادت کے بعد جیسے ہم نے ویلکم کرسمس کیا تھا، اسی طرح سے آج کی اس عبادت کے بعد کرسمس کا سیزن ختم ہو. تو ابھی تک آج کے دن تک کرسمس کا سیزن موجود ہے، اور آج کی عبادت کے بعد ہم کرسمس سیزن کو سی آف کریں گے. اس میں جو سیکھنے کی بات ہے وہ مختصر، میں نے پچھلی بار بڑا لمبا لیکچر دیا تھا، صرف ان باتوں کو تھوڑا سا ریپیٹ کر کے میں اس بات پر آؤں گا کہ یہ مجوسی جو میں نے بتایا تھا، ان میں سے 3 مجوسی جو 3 ان کے نام بیلتھسر، ملائخے اور جیسپر، ان تینوں مجوسیوں کو جو مختلف ملکوں سے چلے ہیں، ایک عرب سے نکلا ہے، ایک ایران سے نکلا ہے، اور ایک انڈیا سے، ہندوستان سے نکل کر چلتے ہوئے یروشلم میں پہنچے. اور یروشلم میں آ کر چونکہ یہ بادشاہ کی دیکھنے کے لیے، اس سے ملنے کے لیے، اس کو اپنا وہ تحائف پیش کرنے کے لیے اور اپنی وفاداری اس پر ظاہر کرنے کے لیے اتنی دور سے آئے ہیں، تو انہوں نے اس فلسطین کے ملک کے اندر، ملک کنعان کے اندر ایسے شہر کا انتخاب کیا جو کیپٹل سٹی تھا اس وقت بھی اور اب بھی پچھلے 2 سالوں سے پھر سے یروشلم فلسطین کا، بنی اسرائیل کا کیپٹل سٹی بن گیا ہے، دارالحکومت بن گیا ہے. اس لیے کہ آج بھی دنیا میں یہ قانون ہے کہ ملک کا سربراہ یا ملک کا بادشاہ ہمیشہ اپنے کیپٹل سٹی میں بیٹھتا ہے. اس کا تمام تر انتظامی سیکٹریٹ اسی شہر میں سیٹ ہوتا ہے. اس لیے بادشاہوں کو، وزراء کو، مشیروں کو، امیروں کو ملنا تو ان کے لیے ایک خاص شہر کا انتخاب کیا جاتا ہے. جیسے ہمارے ملک پاکستان میں اسلام آباد ہمارا کیپٹل سٹی ہے، دارالحکومت ہے، اور وہاں پر صدر، وزیر اعظم اور سارا وفاقی سیکٹریٹ وہاں پر قائم کیا جاتا ہے، قائم کیا گیا. اسی طرح یہ مجوسی بھی چونکہ ایک بادشاہ کو ڈھونڈتے ہوئے آئے ہیں، تو وہ ادھر ادھر کسی گاؤں میں، کسی شہر میں نہیں گئے، بلکہ اس وقت کے کیپٹل سٹی کی طرف انہوں نے رجوع کیا، کیونکہ ہیرودیس یروشلم شہر کے اندر بیٹھتا تھا اپنے وزراء کے ساتھ، اپنے مشیروں کے ساتھ، اپنے وزیروں کے ساتھ. اور جب وہ وہاں پہنچتے ہیں اور بادشاہ سے ملتے ہیں، موجودہ بادشاہ جو ہے، اور اس سے مل کر کہتے ہیں کہ ہم اس بادشاہ کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں جو یہودیوں کا بادشاہ ہے. میں نے اس بات پر بھی تفصیل آپ کو بتایا. ان پوائنٹس کو صرف یہ کہہ کر میں آگے چلا جاؤں گا کہ ہم اس کو سیکھ چکے ہیں، چونکہ فرعون ہیرودیس کے خوف زدہ ہونے کا، گھبرانے کا مقصد یہ تھا، مسئلہ یہ تھا کہ جب اس نے ان مجوسیوں کے منہ سے یہ لفظ سنا کہ ہم یہودیوں کے بادشاہ کو دیکھنے آئے ہیں، ہم یہودیوں کے بادشاہ کو سجدہ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ ٹینشن میں آ گیا، وہ اس پریشانی میں آ گیا کہ یہودیوں کا بادشاہ تو اس کنعان میں، فلسطین میں ہوں، یہ کس بادشاہ کی بشارت لے کر آئے. اور جب وہ
اس سے ہدایت پا کر، چونکہ جب اس نے اپنے ان شریعت کے ماہرین کو، فقیہوں اور فریسیوں کو بلا کر ان سے پوچھا کہ یہ جس بادشاہ کی بات کر رہے ہیں، یہودیوں کے بادشاہ کی بات کر رہے ہیں، مسیح کی بات کر رہے ہیں، مسیحا کی بات کر رہے ہیں، تو اس مسیحا کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے؟ تو انہوں نے فوراً میکا نبی کے صحیفے سے لے کر بادشاہ کو بتایا، ہیرودیس کو بتایا کہ اس مسیحا کی، اس بادشاہ کی پیدائش کے لیے جو بائبل مقدس میں، صحائف میں، انبیاء کے ان تمام تر پروفیسیز، نبوتوں کا ذکر ہے، وہ یہ ہے کہ یہ بیت لحم میں پیدا ہوگا۔ اب یہاں پر میں ایک کنٹراسٹ بیان کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے کہ وہ ڈھونڈنے کے لیے بڑے شہروں میں، امراء کے مقاموں میں اس کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں، لیکن میرا اور آپ کا مسیحا بڑے بڑے محلوں میں، بڑے بڑی شہروں میں، کیپٹل سٹی میں پیدا ہونے کی بجائے وہ ایک ایسے بے آباد اور بہت غیر مقبول اور غیر مشہور جگہ پر، چھوٹے سے سٹی میں، چھوٹے سے گاؤں میں، اور گاؤں کے اندر بھی کسی ایسی جگہ پر نہیں کہ جو بہت زیادہ امراء کا اور امیروں کا بڑا سجا سجایا، کوئی بڑا آسائشوں اور سہولتوں سے بھرا ہوا گھر ہو، بلکہ ایسی جگہ پر وہ پیدا ہو رہا ہے کہ جہاں انسانوں کے رہنے کی بھی جگہ نہیں، جو جانوروں کے رہنے کی، یہ یسوع مسیح کی غربت، یسوع مسیح کی سادگی اور یسوع مسیح کی دنیا داری کے تمام تر مال و املاک سے دور رہنے کی، ایک بالکل لالچ، ہرس اور ہوس سے آزاد زندگی کا پیغام یہ ہے کہ یسوع مسیح کا مقام پیدا ہونے کا بھی عارضی اور کسی کا۔ یہاں دو تین باتیں میں جب دیکھتا ہوں اور میں جب اس بات پر غور کر رہا تھا تو مجھے دیکھ کر اس بات سے بڑی تقویت ملی کہ یسوع کی زمین میں کوئی شے بھی اپنی نہیں تھی۔ یسوع کی پیدائش کے لیے گھر اپنا نہیں، یسوع کی پیدائش کے لیے جس جگہ کا انتخاب جانوروں کے ساتھ، یعنی سب سے کم تر حیثیت میں، مرتبے میں، مقام میں، سب سے لو سٹیٹس آف لائف، نہ یسوع کا گھر اپنا، نہ یسوع کا شہر اپنا، نہ یسوع کا پیدا ہونے کا پنگوڑا اپنا، نہ یسوع کے مرنے پر اس کی قبر اپنی، وہ قبر بھی کسی کی ادھار میں، چونکہ وہ زمین کا تھا ہی نہیں، وہ تھا ہی آسمانی، اس کے مقام، اس کی جگہ، اس کی رہائش، اس کا گھر تو آسمانوں پر تھا، زمین پر صرف وہ اپنے آپ کو خالی کر کے میرے اور آپ کے برکت کے لیے، بلیسنگ کے لیے، نجات کے لیے، زندگی کے لیے اپنے آپ کو انسانوں کے مشابہ کر کے آ جاتا ہے تاکہ وہ ہمیں بھی اپنے ساتھ آسمانی مقاموں میں لے جائیں۔ اسی لیے کلام مقدس میں، اناجیل میں، تینوں اناجیل میں یہ لکھا ہے کہ میں آسمان پر جاتا ہوں، کوئی نہیں آیت ہوتی، آسمان پر جاتا ہوں جا کے تمہارے لیے، چونکہ اس نے زمین پر نہ اپنے لیے جگہ تیار کی، نہ اپنے لیے گھر بنائے، نہ اپنے لیے مقاموں کو چنا، بلکہ وہ یہ چاہتا ہے جہاں میں ہوں، چونکہ میں آسمان کا ہوں، میں آسمانی ہوں، میں زمین کا نہیں، میں زمینی نہیں، میرا زمین کے ساتھ کوئی ایسا تعلق نہیں، چونکہ میں آسمان پر ہوں، آسمان کا رہائشی ہوں، میں آسمانی یروشلم کا بادشاہ ہوں، اس کا رہائشی ہوں، اس کا رہنے والا ہوں، میری شہریت آسمان کی ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو بھی اپنے ساتھ آسمانی مقاموں میں رکھ کر مجھے اور آپ کو بھی یروشلم کا، آسمان کا رہائشی بنا دے تاکہ ہم اس کے ساتھ رہیں۔ چونکہ اس نے بڑا کلیئر کہا ہے، میں چاہتا ہوں جہاں وہاں جا کر تمہارے لیے گھر، جگہ تیار کروں تاکہ جہاں میں ہوں وہاں، جہاں میں ہوں وہاں تم بھی رہو۔ اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ وہ مصلوبیت کے، پیدائش کے سارے پروسیس سے نکل کر، ساری انسانی اذیتوں کو سہ کر
نجات کے کام کو تکمیل بخش کر پورا کر کے وہ آسمان پر خدا باپ کی، میں جان بوجھ کے جملہ چھاڑنا وا تاکہ تسی اگوں ہاں چل ایک دو آواز تو اونچی آئی ہے، باقی بھی بولا کرے۔ کہاں بیٹھا ہے؟ کہاں بیٹھا ہے؟ اکٹھے مل کے بولا کرے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ وہ آسمان پر خدا باپ کی، ابھی ہم نے اپنے ایمان میں اس بات کا اقرار کیا ہے کہ وہ مصلوب ہونے کے بعد خدا باپ کی داہنی طرف بیٹھا ہے، تو صرف بیٹھا ہی رہے گا، وہ بھی رہے گا اور ہم سب کو اپنے ساتھ لے جائے گا۔ اس لیے زمین پر نہ اس کا گھر اپنا، نہ اس کا جھولا اور پنگوڑا اپنا، نہ اس کی قبر اپنی، نہ اس کا کفن اپنا، چونکہ وہ زمین کا تھا نہیں، وہ آسمان سے اترا، آسمان سے آیا اور آسمانوں کی طرف ہی واپس جانے والا تھا، اور وہ اس لیے آیا کہ وہ ہم زمینیوں کو بھی آسمانی بنا دے۔ اور اس دن کی خوبصورتی یہ ہے کہ ہم 25 کو اگر یوم ولادت المسیح مناتے ہیں، یسوع مسیح کے پیدا ہونے کا دن کے طور پر مناتے ہیں، تو رات 24 کی رات کو جو چرواہے یسوع مسیح کی پیدائش کا پیغام سن کر اسی وقت دوڑتے ہیں، آتے ہیں، اور وہ یسوع کو وہاں استبل کے اندر جانوروں کی رہائش گاہ کے اندر چرنی میں پڑا ہوا اس بچے کو دیکھتے ہیں، اس کو ملتے ہیں، تو یہ ملنے والے یہودی، چونکہ یسوع مسیح نے کہا کہ میں صرف اور صرف بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کو ڈھونڈنے کے لیے آیا ہوں۔ چونکہ بہت سے لوگ اس بات کو، یسوع مسیح کے اس جملے کو اپنی جہالت کے باعث مسیحیت کو لمیٹڈ اور محدود مذہب بنا کر پیش کرتے ہیں کہ یسوع مسیح نے تو اپنی زبان سے فرما دیا، کہہ دیا کہ میں تو صرف اور صرف یہودیوں کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے آیا ہوں۔ مسیحیت کوئی بین الاقوامی، بین المذاہب، بین العقائد، کوئی ساری دنیا کے لیے عالمگیر مذہب نہیں، ایک خاص خطے کے لوگوں کے لیے، ایک خاص وقت کے لیے، ایک خاص قوم کے لیے، ایک خاص فرقے کے لیے، جبکہ ان کی جہالت اس بات کو نہیں دیکھتی کہ اس آیت کے پیچھے کیا تھیولوجی بندی ہوئی ہے، ہم اس کو کس طرح سے مانتے ہیں، قبول کرتے ہیں۔ چونکہ جہاں یسوع مسیح نے یہ کہا ہے، وہاں یسوع مسیح نے آسمان پر جاتے ہوئے، صلیب کے دکھ سے گزرتے ہوئے نجات کے کام کو جب پورا کر دیا، تو پھر اس نے یہ بھی حکم دیا کہ جاؤ پوری دنیا میں جا کر انجیل کی منادی کرو، انہیں شاگرد بناؤ اور انہیں خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے تیار کرو، اور میں ہمیشہ تک تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ وعدہ، یہ حوالہ، چونکہ مسیحیت کسی ایک آیت کو پکڑ کر بیٹھ جانے پر اس پر ہمارے فیتھ کی، ہمارے ایمان کی، ہماری جو کریڈ ہے، ہمارا عقیدہ، ہمارا فیتھ نہیں بنتا۔ یہ کئی چرچز ایسے ہیں، کئی مسلک مسیحیت کے اندر ایسے ہیں، کئی منسٹریاں ایسی ہیں کہ جن منسٹریوں نے ایک ایک آیت کو بنیاد بنا کر مختلف ڈینومینیشن کھڑی کر لی ہے۔ میں آج آپ سے اس بات پر کا بھی فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ بات کرنا چاہتا ہوں، چونکہ بہت سے لوگ گھر گھر میں آتے ہیں، اپنی منسٹری، اپنا فیتھ، اپنا عقیدہ پیش کرتے ہیں، اور ہم سادہ ہونے کے باعث، لا علم ہونے کے باعث، کلام سے ناواقف ہونے کے باعث ہم ان کے جھانسے میں آ جاتے ہیں، چونکہ وہ بھی اسی انجیل کو، اسی بائبل کو اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، اور ہم اسی انجیل کے تقدس کے لیے، اس کے احترام کے لیے ان کو اپنے گھروں میں جگہ دیتے ہیں، انہیں پیار کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں کہ یہ خدا کا کلام مقدس لے کر آئے ہیں، اور مزے کی بات ہے پڑھتے وہ بھی اسی انجیل سے، اسی بائبل سے۔ لیکن خدا کے لوگوں ایک بات ذہن میں رکھیں،
اگر کوئی آپ کو ایک حوالہ 2 حوالے نکال کے دے دیتا ہے ایتھے آ لکھے آ جے، تو ایک حوالے سے ہمارا کوئی ڈاکٹرائن، ہمارا کوئی فیتھ نہیں بنتا۔ کتنی دیر سے آپ اگر پوچھوں گا تو بڑے دعوے نال کہیں گے ہم دادے پردادیوں پریسبیٹیرین، ہم کیتھولک، ہم پینتیکوسٹل۔ تو اگر میں آپ سے یہ سوال کروں آج خصوصیت سے، پریسبیٹیرین، پینتیکوسٹل، یہ سیم فیتھ پہ ہے، ہم سیم ڈاکٹرائن کے حوالے سے، تو ہمارے ڈاکٹرائنز کتنی ہیں کسی کو پتہ ہے؟ دادیوں پردادیوں ہیں نعرے مار کے، تو یہ ہمیں پتا ہے۔ تو ڈاکٹرائن سے آج تک بڈھے بھی ہو گئے تو واقف کوئی، تو کب پتا چلے گا؟ چونکہ گرجے ساڈی حاضری ہوندی ہے ڈیوٹی دی، پادری صاحب 15 منٹاں دا پیغام دے کے جان چھڈ دیو، چونکہ 15 منٹ یہاں سکھے نے نا، اسی ٹائم دیاں گھڑیاں جی رہنا سکھیا ہے، کلام سیکھنا اسی نہیں سیکھیا، اس لیے بڈھے بھی ہو گئے تے اجے تک اندروں اسی کل بانس دی مٹی بڑی موٹی لگ دی لیکن اندروں کل تھوتھا چنا باجے گنا، اسی روڑا چوکھا پانے، شور چوکھا پانے، اندروں ویلے ہے نا، اندروں خالی ہے نا، خالی گلاس زیادہ آواز پیدا کرتا ہے۔ دعووں سے نہیں، ہماری 11 ڈاکٹرائنز ہیں۔ اس پر میں اب مجھے سرمن دینا پڑے گا، بالکل اب تو پیدل پڑے 11 ڈاکٹرائنز ہیں، اور میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ڈاکٹرائن کسی ایک آیت پر نہیں بنتی، اس کو سسٹمیٹک تھیولوجی جب پڑھائی جاتی ہے سیمنریز میں، کالجز میں، بائبل سکولز میں، تو وہاں پر پیدائش کی کتاب سے لے کر مکاشفہ کی کتاب تک ایک سسٹمیٹکلی ایک موضوع پر، ایک فیتھ پر، ہمیں اس پر ہزاروں لاکھوں حوالہ جات کے ساتھ ایک سسٹمیٹکلی ایک موضوع کو، ایک عنوان کو سکھایا جاتا ہے، اور پھر جا کر اس پر ایک کریڈ، ایک فیتھ، ایک ایمان بنتا ہے، جس کو ہم ڈاکٹرائن کہتے ہیں۔ جیسے پہلا جو سب سے ہماری ڈاکٹرائن ہے وہ ہے علم الکتاب، کہ اس بائبل مقدس کا، اس کتاب کا علم، پھر علم المسیح، علم الانسان، علم الفرشتگان، علم الشیاطین، علم الکلیسیا، اس طرح سے یہ سارے 11 علوم ہیں جو آگے ہمارے چلتے ہیں، اور ہم کسی ایک سے بھی واقف نہیں ہیں، تو یہ کسی ایک آیت سے نہیں بنتے، اور یہی وجہ ہے ہم ایک 2 آیات پر لے کر بیٹھے رہتے ہیں، جھگڑتے رہتے ہیں دوسری ڈینومینیشن کے ساتھ، دوسرے فرقوں کے ساتھ۔ لیکن میں آج پروٹیسٹنٹ لوگوں کو، جب پروٹیسٹنٹ کہا جاتا ہے، ریفارمڈ کلیسیا کہا جاتا ہے، تو اس کا مطلب صرف پریسبیٹیرین چرچ نہیں، پینتیکوسٹل چرچ، پریسبیٹیرین چرچ، چرچ آف پاکستان اور دیگر ایسے چرچز جنہوں نے باقاعدہ طور پر ان 11 علوم پر اتفاق کر کے اپنے ایمان کو، اپنے عقیدے کو بنایا، اور وہ لوگ جو بہت ساری چیزوں میں ہمیں کہتے ہیں یہ بائبل میں نہیں لکھا، تو وہ اتنے سارے حوالہ جات کی روشنی میں، ان کی رہنمائی میں کوئی ایک فیصلہ کر کے انہوں نے ان چیزوں کو بطور کریڈ کے، بطور عقیدے کے، بطور فیتھ کے پیش کیا۔ کچھ میری بات کی سمجھ بھی آ رہی ہے؟ جی شراب پین والے ایک قہوہ لالا بلیندے نے، سگریٹ پین والے ایک قہوہ لالا بلیندے نے، جیڑی باہروں شہ جاندی ہے وہ تینوں گندا نہیں کرتی، وہ تینوں ناپاک نہیں کرتی، بلکہ جیڑی تیرے اندروں نکلدی ہے وہ تینوں ناپاک کردی ہے۔ اس لیے عید دا گوشت بھی ہڑپی لگے جاؤ، سگریٹ بھی پیندے لگے جاؤ، بھنگ بوٹیاں چرس بھی پیندے لگے جاؤ، اور پاؤڈر بھی پیتے چلے جاؤ، اور شرابی بھی آندے نے کہ مقدس پالوس رسول انہوں تموتھیس نوں یہ گل کہن دیا کہ تیرا پیٹ خراب رہندا ہے، میدے لئی چنگی گل ہے، اور کدی کدی پی لیا کر، تو وہ بھی اپنے پینے کا اس میں سے جواز ڈھونڈ لیتے ہیں۔ لیکن خدا کے لوگوں، ایک آیت پر ہمارا کوئی فیتھ، ہمارا کوئی کریڈ نہیں بنتا۔ انہوں نے ہزاراں لکھاں حوالے جتے یسوع کہن دیا کہ کوئی نشہ باز،
کوئی شرابی، کوئی حرام کار، کوئی جادوگر، کوئی ایسی نکمے رویہ رکھن والا خدا دی بادشاہی چ داخل ہونا تے بڑی دور دی گل ہے. بولو او ویکھ بھی نہیں سکدا. کلام میں بہت کمزور ہے، چونکہ 15 منٹ ہی سننا سیکھے ہے نا. تو خدا کے لوگوں کلام مقدس کو اپنے اندر ذخیرہ کرو. پچھلے دنوں میں نے آپ سے یہ سرمن سیکھا مل کر، اور اس میں یہ میں نے ایک بات بتائی تھی. مقدس زبور نویس کہتا ہے، داؤد کہتا ہے، میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں تاکہ میں تیرے خلاف گناہ. تو خدا کا تخم، خدا کا کلام ہے جو ہمارے اندر ہوگا. تو ہم نے یہ بھی پڑھا تھا پہلا یوحنا اس کے خط میں کہ جو روح القدس سے پیدا ہوا ہے، جو خدا سے پیدا ہوا ہے، جو لے بالغ ہے، وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا. ایسے بولا کرے، مجھے بھی تھوڑی تسلی ہوتی ہے، حوصلہ ہوتا ہے کہ میں جاگتے ہوئے لوگوں سے کلام کر رہا ہوں، میں جاگتے ہوئے لوگوں کو مخاطب کر رہا ہوں. تو ایک آیت کسی فیت کو، اسی طرح سے ہمارے پاس ایسے یونائٹڈ پینتیکاسٹل بھی لوگ آتے ہیں جو پینتیکاسٹل لوگوں کے لیے بہت بڑی دھبے اور داغ اور شرمندگی کا کیا ایک سبب بنتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں صرف یسوع ایک عام انسانوں کی طرح انسان ہے، اور یسوع وہ بھی غیر زبانیں بڑی بولتے ہیں. یہ مسئلہ نہیں، وہ بھی پینتیکاسٹل کہلاتے ہیں، لیکن ہمیں ان کے فیت کو، ان کے عقیدے کو دیکھنا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ بیپتسمہ صرف یسوع نام میں ہی لینا ہے، چونکہ ایک آدھ حوالے میں لکھا ہے کہ انہوں نے یسوع کے نام میں بیپتسمہ لیا. تو انہوں نے اپنا فیت بنا لیا، اپنا ایک کریڈ بنا لیا، اپنا ایک فرقہ بنا لیا، اپنی منسٹری چلا لی، اپنی ڈینومینیشن بنا لی. میں جانا کسی اور طرف چاہتا تھا، لیکن آج موضوع کسی اور طرف چلا گیا ہے. لیکن میں سکھانا یہ چاہتا ہوں کہ ایسے لوگوں کے جھانسوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. چونکہ متی کی انجیل اس کا 28واں باب اس کی 19ویں آیت میں جہاں گریٹ کمیشن ہے، ارشاد اعظم ہے، وہاں بڑا کلیئرلی بیان کیا ہے کہ انہیں شاگرد بناؤ اور انہیں خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام میں بیپتسمہ دو. اور جو شخص اس نام سے کسی کو بیپٹائز نہیں کرتا وہ جھوٹ ہے، اور جھوٹا ہے، جھوٹوں کا باپ ہے، وہ ابلیس سے ہے، اور وہ مسیحی کریڈ، مسیحی عقیدے سے اس کا کوئی تعلق نہیں. اور یہ اونلی جیزس یہ بھی کہتی ہے، یہوہ وٹنس اور اونلی جیزس جو پینتیکاسٹل ہی کہلاتے ہیں اور بہت سے لوگوں کے لیے ٹھوکر کا باعث بنتے ہیں، وہ تثلیث کے خدا کو بھی، خدا ثالوث کو بھی نہیں مانتے. بائبل وہی پڑھ رہے ہیں. تو ایک دو آیت سے ہمارا فیتھ، ہماری ڈاکٹرائن، ہمارا عقیدہ نہیں بنتا. خدا کے لوگوں آج کے بعد اس بات کو ذہن میں رکھیں، اگر آپ تھیولوجی کو جاننا چاہتے ہیں، مسیحیت کو سیکھنا چاہتے ہیں، تو اپنے عقائد کا ہمیں علم ہونا چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے. اور اسی پادری بھی انج دینا بنے گا نا جہے ساڈے نال سیپ کھیڈ کے، تاش کھیڈ کے مقبول بڑا سجن ہے. کبھی سوئے تے مچھیاں پھڑ ٹر گئے نوجوانوں میں مقبول ہونے کے لیے، اور کبھی کبھی کیا اسی طرح کی ہوکے بہ کے سڑاکے لا کے تمباکو کی تعریف کر گئے، تیرا بھائی تمباکو بڑا چنگا ہے. تو اس قسم کی باتوں سے ہمیں کلام نہیں آئے گا. شاید ہم ان کے ساتھ تھوڑا انٹیمیٹ تو ہو سکتے ہیں، لیکن انٹیمیٹ تو ہم غلط لوگوں کے ساتھ بھی ہو جاتے ہیں، شیطانوں کے ساتھ بھی ہو جاتے ہیں، ایمان سے گرے ہوئے لوگوں کے ساتھ بھی ہو جاتے ہیں. تو ہمیں پہچاننا ہے، پرکھ کرنی ہے. خدا کے پاک روح کی ایک پہچان یہ ہے ڈسرنمنٹ. جہاں روح کے تحائف کی بات ہے، روح کے گفٹس کی بات ہے، تو وہاں ایک ان میں سے گفٹ یہ بھی ہے، غیر زبانیں ہے، حکمیت کا کلام ہے، علمیت کا کلام ہے. وہاں پر ایک گفٹ یہ بھی ہے ڈسرنمنٹ، روحوں میں امتیاز کرنے کی روح، پہچاننے کی روح. تو پہچانے کہ کون سا کیا. اب یہاں پر میں آخری بات کر کے 25 منٹ ہو گئے، 30 منٹ میں ختم کرنا چاہتا ہوں. ایک آخری بات کر کے کہ یہ جو تھیولوجی کی بات میں کر رہا تھا کہ تھیولوجی ہم کیسے بناتے ہیں اور کیسے اس میں سے ہم غلطی کا ارتکاب کرتے ہیں، اس لیے کہ ایک آدھ حوالہ دے دیتا. اب یہاں پر بھی
جو ڈرامے ہم کرتے ہیں تو بھی ڈرامہ کیتا ہے نا تو ڈرامہ ہی کیتا ہے. یہ چرنی شرنی بنا کے تو مجوسیاں ہوتے تھے چرنی جی باندھے ہوئے ہیں یسوع کہ چرواہے بھی یسوع کو ملنے کے لیے چرنی میں آ رہے ہیں اور مجوسی بھی یسوع کو ملنے کے لیے چرنی میں آ رہے ہیں. لیکن اگر آپ لوکا کی انجیل میں دیکھیں اور یہاں پر بھی تو انہوں نے آ کر یسوع کو کہاں پایا ہے؟ ایک گھر میں. لوکا اس کی وضاحت سے بیان کرتا ہے کہ انہوں نے یسوع مسیح کو چرنی میں نہیں، مجوسی جن کی آج ہم عید منا رہے ہیں، کرسٹو تھیوفنی اس کا نام ہے آج کی عید کا، مجوسیوں کی عید یا خدا کا ظہور غیر قوموں پر، جو کہ یہودی چرواہے یہودی ہیں. اور ان کے لیے جو دو لفظ استعمال ہوئے ہیں نا بچے کے لیے، یہاں پر بھی جو لفظ استعمال ہوا ہے کہ پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے سجدہ کرنے کے لیے آئے ہیں، مجوسیوں کا یہ یہودیوں کا بادشاہ. اور لوکا کی انجیل میں جہاں پر لفظ تم ایک بچے کو چرنی میں لپٹا ہوا پاؤ گے، چرواہوں سے یہ بات کی گئی. اور یہودیوں نے بھی اس بچے کے آگے گر کر سجدہ کیا. تو یہ لفظ بچہ، اب ہماری اردو میں تو لفظ بچہ ہی ہے، اس کا ترجمہ بچہ ہی ہے. لیکن جو لوگ زبانوں کی اہمیت نہیں سمجھتے، اسی بھی آنے ہیں بڑے ڈھلے نال سارے پادری تے پادری ہی نہیں، لیکن پادریاں چ بھی فرق ہے. سارے پادری ایکو جہی نہیں ہے، کیونکہ نہ آپ کو پتا ہوتا ہے تے نہ کلیسیا نے کوئی پیڑ پلے پہن دینی گل. گورکھ دندا بنایا ہے، انا آپ بھی تے انے اگو لوگ، انا انے نو لا بہائے تے دووے گڑے چ جان گئے. پر اسی بھی انے ایسے ہوئے ہیں کہ سانو پچھان ہی کوئی نہیں. کھوتا گھوڑا ہی کوئی پا ہے، وہ بھی پادری یہ بھی پادری. میں بیان یہ کرنا چاہتا ہوں آج ان لوگوں کے لیے جو اس قسم کی تھیولوجیکل مسٹیکس کرتے ہیں اور بچپن سے یہی سیکھتے آئے ہیں اور یہی ڈراموں میں دیکھتے اور دکھاتے. آپ ٹی وی پر دیکھیں، اتنے بڑے چینل، کروڑوں کا اربوں کا بجٹ، اتنے ڈونیشن، اور تھیالوجی غلط. آج تلونڈی کے لوگوں سن لو اور سیکھ لو. یہاں بچے کے لیے اردو میں ترجمہ بچہ ہی کیا گیا ہے، لیکن یونانی زبان میں اس کے لیے دو الگ لفظ ہیں جو بچے کی عمر کا، اس کی ایج کا بھی تعین کرتے ہیں. لیکن یہ ہمارے تراجم میں جب ہم ترجموں میں آتے ہیں تو یہ ہماری لسانیاتی مجبوریاں ہیں، کمزوریاں ہیں کہ کبھی کبھی ہمیں ایسا ترجمہ کرنا پڑتا ہے جس کے لیے ہماری زبان میں اس کا کوئی متبادل لفظ ہی نہیں ہوتا. تو یہ زبان کی مجبوریاں ہیں، کلام مقدس کی مجبوری نہیں ہے. اور پادریاں کی مجبوریاں جہالت نے کہ نہ انہوں نے سیکھنا ہے، نہ انہوں نے محنت کرنی ہے، اور جڑا روایتی جہاں سیکھیا ہے روایتی جہاں سکھا جاتا ہے، ویسا ہی سیکھنا ہے جیسا اندھیوں کی سیکھا ویسا اندھیوں کی سکھا ہے. اور اسی بھی 10 منٹ بیٹھے تو دے بعد چھٹی کر کے گھر عبادت پوری ہوگی. روایتی مسیحی نہ بنے، آنکھیں کھول کے خدا کو دل سے سننے کے لیے، قبول کرنے کے لیے. تو میں اس آخری بات کو کر کے بات کو کلوز کروں گا. یہاں دو لفظ استعمال ہوئے ہیں گریک زبان میں. جب چرواہے یسوع کو ملنے کے لیے آتے ہیں تو وہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے کہ انہوں نے اس بچے کو چرنی میں کپڑے میں لپٹا ہوا پایا، تو وہاں پر گریک میں ایک لفظ ہے بوریفوس ایک ایسا لفظ ہے جس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے انفینٹ، شیرخوار، دودھ پین والا، نومولود، جس کی ابھی پیدائش ہوئی ہو. اور یہ زیادہ سے زیادہ 6 ماہ کے بچے کے لیے اس لفظ کو گریک میں جو یونانی بولنے والے لوگ ہیں وہ آج بھی 6 ماہ کے بچے کو بریفوس کہتے ہیں.
یا اس سے کم عمر کے لوگوں کو، بچوں کو بریفوس کہتے ہیں، اور جو 6 ماہ کی عمر سے بڑھ کر تقریباً 2 سال تک جس کی عمر پہنچتی ہے، اس بچے کو بریفوس نہیں کہتے، اس بچے کو پائیوڈین کہتے ہیں۔ اور یہاں پر لوکا جو لفظ استعمال کرتا ہے، متی جو لفظ استعمال کرتا ہے، جب مجوسی یسوع کو ملنے کے لیے آتے ہیں تو وہاں پر لفظ پائیوڈیس استعمال ہوا ہے، جس کا مصدر پائیوڈین ہے۔ پائیوڈین نہیں، پائیوڈین، پائیوڈوس۔ تو یہ پائیوڈیس لفظ ایسے بچے کے لیے استعمال ہوتا ہے جو کم از کم 6 ماہ سے لے کر 2 سال کی عمر کا ہے۔ اور پھر مجوسی یسوع کو آ کر چرنی میں نہیں دیکھتے۔ اگر آپ ڈرامے ہی کرنے ہیں تو ڈرامہ بھی چاجدہ کرو، ڈرامہ ہی کرنا ہے تو ٹھیک تھیالوجی کے ساتھ کرو۔ یسوع کو، مجوسیوں کو ہم 3 بادشاہ مشرق سے آئے، ٹھیک ہے، خوبصورت بات ہے، یہ بائبل کی تعلیم کے مطابق ہے، لیکن چرنی میں بادشاہوں نے آ کر، ان شہزادوں نے آ کر، ان مجوسیوں نے آ کر یسوع کو چرنی میں نہیں دیکھا، بلکہ لکھا ہے گھر میں آ کر، گھر میں۔ اور تقریباً یسوع کی عمر اس وقت 2 سال کے قریب، پونے 2 سال ہو سکتی ہے، 2 سال ہو سکتی ہے، 1.5 سال ہو سکتی ہے۔ اسی لیے ہیرودیس نے ان سے اس بات کا تقاضا کیا کہ تساں ستارہ کدوں میں کیا سی؟ انہیں کہ تقریباً 2 سال پہلا۔ اور وہ یسوع کے لیے، یسوع بچے کے لیے جو لفظ استعمال کرتے ہیں وہ پائیوڈین لفظ استعمال کرتے ہیں کہ ہم اس ایسے بچے کو جو تقریباً 1.5 سے 2 سال کی عمر کا بچہ ہے، ہم اسے ملنے کے لیے، اسے دیکھنے کے لیے آئے ہیں تاکہ ہم اس کے حضور میں گر کر اس کو سجدہ کریں۔ تو جو چرواہوں کا ظہور تھا، جو چرواہوں پر یسوع مسیح نے، خدا نے اپنے آپ کو سب سے پہلے ظہور دیا، ان پر اپنے آپ کو ظاہر کیا، وہ بیرفوس کی صورت میں ایک چند گھنٹوں کا، چند دنوں کا جو بچہ ہوتا ہے، اس کے لیے گریک میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ اگر کنفیوژن ہے تو ہمارے سمجھنے میں ہے۔ خدا کا کلام کسی کنفیوژن کو، کسی ابہام کو نہیں بیچتا۔ گل پھر لمبی ہو جانی ہے، چونکہ پھر ہوتا ہے کہ جی تسی لمحہ کم کر دیتے۔ میں یہاں یہ بھی بتاتا چلوں، جڑے شرابی میں نے جیسے بات کی ہے، جیسے ہم اردو میں جب کہتے ہیں بچہ تو ہمارے نزدیک اس کے معنی ایک خاص ایج تک ہے، اس کے بعد میں ہم 6-7 سال کے بعد اس کو لڑکپن کا لفظ دیتے ہیں۔ بھگتو انجی ہے لڑکپن جدو سی آنے ہاں تو مراد جھولی چ پایا ہوا بال ہے بہنوں، بول چھڑو تھوڑی جی ہوں نے، باقیاں کو رہنے سوال رکھیے منہ چ۔ جب لڑکپن کہتے ہیں تو لڑکپن سے مراد جھولی چ چکیا ہوا بال نہیں، چلدا پھردا گلاں کردا ٹانٹیاں ماردا ہے، شرارتوں سے بھرا ہوا، جنوں اسی لاڑ لانے ابے نو گال کڈ دادے نو گال کڈ تے گالاں کڈدا بال لڑکپن۔ اس کے بعد پھر جوانی، اور پھر اس کے بعد ادھیڑ عمر، اور پھر بڑھاپا۔ تو ہر ایک چیز، لیکن گریک میں، یونانی زبان میں ایدے تو بھی بریک پی کے انہاں کام کیتا ہے تاکہ کوئی کنفیوژن نہ رہے۔ جو 6 ماہ سے کم کا بچہ ہے اس کے لیے بیرفوس کا لفظ آتا ہے، اور بائبل مقدس میں وہی لفظ ہے چرواہوں کے لیے۔ لیکن جب آ کے مجوسی تقریباً 2 سال کے بعد یسوع کو دیکھ رہے ہیں تو وہاں پر لفظ پائیوڈین ہے، جس کا مطلب ہے کہ کم از کم 2 سال کا بچہ۔ تو گریک میں عمر کا تعین بھی ہو رہا ہے، ایویں ساریاں گلاں ہنیرے چ تیر مارن والے نہیں ہیں۔ تو خدا کے لوگوں، خدا نے اپنا ظہور، اپنا جلوہ، اپنا دیدار اپنے آپ کو صرف یہودیوں تک ہی، بنی اسرائیل تک ہی محدود نہیں رکھا۔ اس نے اپنا ظہور غیر اقوام پر دے کر اس بات کے لیے گواہی دی کہ تم بھی میرے شاگرد بنو۔ نجات کے لیے آپ کو بھی میں بلانے کے لیے آیا، اور یہ تکمیل جا کے گا پھر ہوں کئیوں پھر عجیب لگنا ہے۔ اس کی تکمیل جا کے اعمال 2 باب
اس کی سارے چیپٹر میں ہوتی ہے جب عید پینتیکوست کا دن آتا ہے، کلیسیا کے اجرا کا، کلیسیا کے وجود کا، کلیسیا کے بدن کا، کلیسیا کی ریفارمیشن کا، کلیسیا کے بدن میں آنے کا دن، عید پینتیکوست، جس دن آسمان سے شعلہ کسی پھٹتی ہوئی زبانوں کے ساتھ، غیر زبانوں کے ساتھ خدا نے اپنی کلیسیا کی نیو رکھی۔ اور یہ اس میں دیکھیں 16 ملکوں کے لوگ آئے ہوئے تھے جو یہودی نہیں تھے، سارے غیر اقوام سن، لیکن غیر اقواموں کا کام شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ ان مجوسیوں سے جو عرب کے بت پرست، ایران کے آتش پرست اور انڈیا سے دیوتاؤں کو، بتوں کو پرستش کرنے والے سارے غیر ایمان۔ تو آج ہم بھی ان غیر ایمانوں کے وسیلے سے خدا کے مذبح پر آ کر خدا کی نجات کے مستحق بنتے ہیں۔ ہمیں شکر کرنا چاہیے، بلکہ سانو تے چوکھا شکر آج کرنا چاہیے، لیکن سانو پتہ ہی نہیں اس دن کی اہمیت کا۔ وڈے دن تے نویں سال تے اسی آ جانے ہاں، اس عید تے وہ جڑی سپیشلی ساڈی عید غیر قوماں دی عید ہے، اودے تے اسی گرجے نہیں بڑے، چونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں نا، ہمیں نہ پتہ ہے، نہ کسی نے بتایا ہے، نہ اسی سیکھنے ہیں تے نہ اسی سیکھنا چاہنے۔ خدا آپ کو برکت دے، دل میں بوجھ لے کر، پیاس لے کر، بھوک لے کر آیا کرے کلام مقدس۔ خدا مجھے اور آپ کو آج ان مجوسیوں کے وسیلے سے، غیر قوموں پر اظہار کے وسیلے سے اپنے پاس بلانے کی دعوت دیتا ہے۔ میرے اور آپ کے لیے بھی یہی میسج تھا، جس کے وسیلے سے آج ہم خدا کے لے پالک بیٹے اور بیٹیاں بن کر اس کی میراث کا حصہ بن چکے ہیں۔ ہم اس کے لے پالک بیٹے اور بیٹیاں بن کر غیر اقوام میں ہوتے ہوئے، ہمارا یہ حق نہیں تھا، لیکن یسوع نے اپنی موت کے وسیلے سے، اپنے لہو کے وسیلے سے، جس میں آج ہم شامل ہونے والے ہیں، اس کے وسیلے سے ہمیں اپنے بیٹے اور بیٹیاں بنا دیا۔ خدا مجھے اور آپ کو اس کے صحیح معنوں میں بیٹے اور بیٹیاں ہونے کا فضل اور توفیق دیتا ہے۔ 35 منٹ میں نے اپنی بات کو کلوز کرنے کی کوشش کی۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ آئیے